بعض دفعہ ایسی ہوتا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اسے آسان طریقے سے اس کا ٹارگٹ مل جائے، آسان ذریعے سے، آسان راستے سے گزر کر وہ اپنے ہدف کو حاصل کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان کو، اپنے بندے کو مشکل راستے سے گزاریں، اور اس مشکل راستے سے گزر کر ٹارگٹ حاصل کرنا اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اس کے نتائج اچھے ہوتے ہیں۔ اس کو ایک مثال سے سمجھے کہ جنگ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ دو گروہوں میں سے ایک تمہارا ہے۔ ایک وہ گروہ جو شام سے ابو سفیان کی زیر قیادت تجارتی قافلے کی شکل میں واپس آ رہا تھا، اور دوسرا گروہ وہ تھا جو مکہ مکرمہ میں اس تجارتی قافلے کی مدد کے لیے، جنگ کے لیے نکلا تھا۔ ابو جہل مکہ مکرمہ سے 1000 کا لشکر لے کر تقریباً نکلے تھے مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ سورۃ الانفال میں وعدہ کرتے ہیں کہ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، وہ وقت یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ دو گروہوں میں سے ایک تمہارا ہے۔ بَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، تم چاہتے تھے کہ جو بغیر اسلحہ کے گروہ ہے وہ تمہیں مل جائے، اس پر تمہیں فتح حاصل ہو۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اللہ چاہتا تھا کہ اپنے کلمات کے ساتھ حق کو حق ثابت کرے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، حق کو حق ثابت کرے، باطل کو باطل ثابت کرے، اگرچہ مجرموں کو یہ ناپسند لگتا تھا۔ اب محترم ناظرین، اب دیکھیں نا، دونوں کے نتائج کو اگر ہم کمپیئر کریں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ بالفرض فرض کریں کہ اگر مسلمان تجارتی قافلے پر فتح یاب ہوتے اور مال اس سے مال غنیمت کے طور پر لے لیتے، تو لوگوں نے کیا ان کے بارے میں تاثر لینا تھا؟ مسلمانوں کا مورال اور ان کا امیج کدھر جانا تھا؟ لوگوں نے تو یہ کہنا تھا معاذ اللہ یہ تجارتی قافلوں کو لوٹ رہے ہیں، انہوں نے لوٹا ہے۔ امیج درست نہیں رہنا تھا نا۔ اس کے برعکس جب انہوں مسلمانوں نے جنگ بدر میں، یہ جنگ بدر بھی ماہ رمضان میں مسلمانوں پر انعام تھی جو اللہ نے ان کو فتح دی، جس میں مسلمان فاتح ہوئے۔ تو بہرحال اس کے برعکس 1000 کا لشکر، مسلمان 313، وہ 1000 جنگجو تھے، اسلحہ سے لیس تھے، مسلمان مکمل ان میں کہہ لیں کہ جنگجو نہیں تھے، بوڑھے اور بچے بھی شامل تھے نا، ٹرینڈ فورس نہیں تھی، جبکہ وہ 1000 جو تھے وہ سارے جنگ لڑنے والے ٹرینڈ لوگ تھے جنگوں کے لحاظ سے۔ اور پھر اسلحہ کی کیفیت یہ تھی کہ مسلمانوں کے پاس اسلحہ بھی پورا نہیں تھا، 3 گنا سے بڑی طاقت تھی جس سے ٹکرائے۔ اللہ نے جب فتح دی تو کیا ہوا؟ پورے علاقے میں ایک امیج قائم ہو گیا، ایک تاثر قائم ہو گیا کہ مسلمان ایک جفاکش قوم ہے، بہادر قوم ہے، طاقتور قوم ہے، ان کے ساتھ کسی نے جنگ نہیں کرنی، ان کو چھیڑنا نہیں ہے۔ ایک اچھا تاثر قائم ہو گیا نا، ایک مورال بلند ہوا علاقے میں، قرب و جوار میں جو لوگ تھے وہ خائف ہو گئے کہ مسلمانوں کو چھیڑنا نہیں ہے، یہ تو بڑے طاقتور لوگ ہیں، کیونکہ مقامی لوگ مہاجرین کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو چنانچہ بندہ کچھ چاہ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کچھ چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی چاہت میں ہی بندے کی خیر ہوتی ہے۔ یہاں ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں کام ایسے ہو جاتا تو بہتر تھا، یہ میں فلاں کرتا تو یہ تھا، یہ میرے لیے ایسے ہے، لیکن اللہ کے فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں۔ کسی بزرگ کا قول ہے، ارادوں کے ٹوٹنے سے میں نے اللہ کو پہچانا ہے۔ مشیت منشاء اللہ کی پوری ہوتی ہے اور اس میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ بندہ سوچے تو جو فیصلے اپنے بندے کے لیے اللہ کرتا ہے، بظاہر بعض دفعہ وہ کڑوے ہوتے ہیں، مشکل ہوتے ہیں، اس میں بندہ مومن آزمائشوں سے گزرتا ہے، لیکن اس میں اس کی بھلائی ہوتی ہے، اس کی خیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے فیصلوں پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں حسنہ خیر اور بھلائیاں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔